السلام علیکم ڈاکٹر، ہاؤ آر یو؟ ویری گڈ، ویری گڈ. تھینک یو فار جوائننگ اس. ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں ڈاکٹر نصر ہیں وہ ناؤ اور نیور موومنٹ پہ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانی کو جو ہے وہ یونائٹ کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر بھی ہیں، اپنی وہ فیلڈ بھی لے کے چل رہے ہیں. لیکن کسی نے یہ نہیں، آئی تھنک کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ڈاکٹر نصر کی پیچھے اتنی جو جرنی ہے اس میں کیا کیا اسٹرگلز کی ہیں انہوں نے. تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان کی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ جی، میں پاکستان میں خانے وال میں پیدا ہوں. آپ جب چھوٹے تھے تو موسٹلی ہم دو قسم کے بچے دیکھتے ہیں، بہت شرارتی بھی ہوتے ہیں کچھ، جن کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ بہت شرارتی ہے، انہوں نے ناک میں دم کیا ہوتا ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو وہ شریف سے ہوتے ہیں، بس اپنے کھلونوں کے ساتھ لگے ہوئے. اصل میں میرا جو بچپن ہے نا جی، 8 بہن بھائیوں میں جی میں بالکل درمیان میں ہوں، جی اور انٹروورٹ اور شائی اور ایک ویری کنزرویٹو نا. میں بہت زیادہ گیمز کرتا تھا. ہاں، کتابیں پڑھنے کا مجھے شروع سے ہی شوق تھا. اچھا، تو آپ نے اپنی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ آپ نے پرائمری، پھر ہائر ایجوکیشن؟ جی، اصل میں ہوا یہ کہ 8 بہن بھائیوں میں میری مدر کو بڑا شوق تھا، ان کو قرآن سے بڑی محبت تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ ایک بچے کو میں نے حافظ بنانا ہے. تو پھر 4 بہنوں کے بعد جو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ اسی کو ہم نے مدرسے میں ڈالنا ہے. تو باقی بچے جو ہیں وہ تو بڑی ٹائی شائی لگا کر اور اچھے کپڑے پہن کے وہ اسکول میں، شہر کے جو انگلش میڈیم اسکول ہے اس میں جاتے تھے. اور نصر صاحب جو ہیں ایک لمبا سا کرتا پہن کر اور سر پہ ٹوپی ڈال کر جو ہے انہیں مسجد میں صبح اور سویرے چھوڑ دیا جاتا تھا. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ مسجد جاتے تھے، مدرسے جاتے تھے، تو آپ جب ان بچوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہیں میرے ساتھ کا بچہ ادھر جا رہا ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اسکول ٹائی اور یہ، اور آپ دیکھتے تھے آپ مسجد جا رہے ہیں، تو آپ کا دل نہیں کرتا تھا کہ آپ بھی اسکول جائیں؟ اصل میں جی مجھے ظاہر ہے کہ بچپن 5-6 سال کے بچے کو تو جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں ان کو وہ سائیکولوجیکلی اینالائز نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ مدرسے کا جو ماحول ہوتا ہے نا، ہمارے مدرسوں میں ماحول جو ہے وہ استاد جو ہے بری طرح فزیکلی مارتے بھی ہیں اور ڈانٹتے بھی ہیں، اور بیسیکلی کسی چیز کو صحیح کروانا ہو تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ زیادہ زور کا تھپڑ پڑا ہے تو زیادہ بڑی غلطی پر پڑا ہے، اس طرح. تو وہ اگر فرض کیجئے آپ کو نہیں بھی مار رہے تو دوسرے کو مار رہے، تو ایک ماحول جو ہے وہ بڑا ٹیررزم کا ہوتا ہے. تو اس میں افیکٹ ہوا اور میں بیمار ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھئی آپ نے بچے کو کہاں آپ نے ڈالا ہوا ہے، سائیکولوجیکلی یہ بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اس کو اسکول میں ڈالا جائے. تو پہلی دفعہ جب مجھے اسکول میں ڈالا گیا تو میں تقریباً 10 سال کا تھا، اور سیدھا مجھے جو ہے وہ 5ویں جماعت میں، کیونکہ اتنی بڑی جماعت کو پہلی جماعت میں تو نہیں ڈالا جا سکتا تھا، اور کوئی اسکول لینے پہ تیار بھی نہیں تھا. ایک پرانا سا ایک اسکول تھا جس میں فرنیچر نہیں تھا، بچے جو ہیں زمین پہ بیٹھتے تھے. ٹیچر the only furniture was the teacher's chair. تو وہاں پر مجھے بٹھایا گیا، اور وہ بھی میرا خیال میرے والد صاحب نے جو ہے اسکول کو کچھ پنکھے لے کے دیے، کچھ فرنیچر لے کے دیا، تو انہوں نے مجھے داخل کر لیا. لیکن میں واحد بچہ تھا جس نے اپنے ہی لوگوں سے سیکھا الفابیٹس، پہاڑے اور وغیرہ. اور اس اسکول، پرائمری اسکول سے، اسلامیہ پرائمری اسکول سے، آئی واز دا فرسٹ اینڈ پرابلی دا لاسٹ ون جس نے اسکالرشپ کے امتحان میں ٹاپ کیا تھا. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ وہ جو کمی ہوتی ہے نا کسی چیز کی، جب آپ کمی فیل کرتے ہیں، تو مجھے وہ کمی فیل ہوتی تھی، تو جیسے ہی وہ مجھے ملی تو میں نے اس کو پھر بہت زیادہ جیسے نا اپریشیٹ کیا. ایگزیکٹلی، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ مدرسے میں آپ کے وہاں پہ کیونکہ ایک اسٹرکٹ ماحول دیکھا جاتا ہے، آپ نے اوبیسلی کافی ٹائم پہلے کیا تھا اور آج کے ٹائم میں بھی کافی ڈفرینس ہو گیا. تو لیکن پھر بھی ہمیں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، بہت سی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں کہ مدرسے والے جو قاری صاحب ہیں انہوں نے بڑا وحشیانہ تشدد کرتے ہیں، اگر یہ کہوں میں. جی، تو یہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، اس میں کوئی چیز بھی چینج نہیں ہوئی؟ جی، میں بعد میں بہت عرصے کے بعد اپنے استاد محترم، میں ابھی ان کا بڑا یعنی احترام کرتا ہوں، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے ہیلدی تھے. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ ہیلدی یعنی مسکولر تھے. بیسیکلی وہ بچوں کو مار مار کے بڑے ماشاءاللہ ان کا جو ہے نا اچھی صحت ہو گئی تھی. دیکھیے، ظاہر بات ہے کہ ہمارے اسکولوں میں، مدرسوں میں انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایکسپیرینس ہے ہمارا. اور اس کے بعد میں اسلامک ہائی اسکول میں نے وہاں سے میٹرک کیا. لیکن میری لائف کی جتنی بھی جد و جہد آپ دیکھ رہی ہیں اس کا تعلق ان ہائی اسکول کے ایئر سے ہے، اس 6ٹھی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کے ایریا سے خاص طور پر ہے.
ٹھیک ہے. جب ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جب ہم میٹرک کر لیتے ہیں, اس ٹائم ہم اس چیز کی جانب سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے, کیونکہ ایف ایس سی ایک ایسی وہ اسٹیج آ جاتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنی جس فیلڈ کو جوائن کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہم چوز کرتے ہیں. تو آپ کیا سوچتے تھے کہ آپ نے ڈاکٹر کی جانب جانا ہے یا آپ کچھ اور سوچتے تھے؟ اصل میں ایک ینگ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میرے اوپر تو اقبال جو تھا وہ چھایا ہوا تھا. اس لیے کہ جب چھٹی جماعت میں میں نے ٹاپ کیا تو وہاں پر مجھے بانگے درا تحفے میں ملی. اور چونکہ میں عربی, پرشین اور اردو کا اچھا اسٹوڈنٹ تھا, کتابیں پڑھنے کا شوق تھا, تو مجھے اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی. اور 7ویں جماعت میں جب میں نے ٹاپ کیا تو مجھے بال جبریل ملی. اب آپ سوچئے بانگے درا, بال جبریل, اور 8ویں جماعت اور ہاں 6ٹھی 7ویں جماعت. جی. اور چونکہ ورڈز میرے لیے بیریئر نہیں تھے. دیکھیں عام طور پہ بچہ جب اقبال کو پڑھتا ہے یا غالب کو پڑھتا ہے تو اس میں پرشین کے بہت ساری ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے, عربی کی خاص طور پر ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ ان زبانوں کے ساتھ کچھ وابستگی ہے تو وہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو 8ویں جماعت میں جب میں نے ٹاپ کیا تو جو مجھے انعام ملا اس سے میں نے کلیات اقبال لی. تو 9ویں اور 10ویں میں اس وقت یہ ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے کیا بننا ہے. اس وقت تو ذہن میں مرد مومن, اسلامک دنیا, اور یہ ہے کہ ہمیں تقدیر میں مسلمان کو کس لیے بنایا گیا ہے اور شاہین کیا ہوتا ہے. تو یہ تصورات جو رومانٹک سسٹم ہے وہ ایز ینگ پرسن جو ہے نا جی, بجائے اس کے کہ کھیلوں وغیرہ میں آپ جائیں, آپ ان کے ساتھ زندہ رہ رہے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں مجھے داخلہ ملا, چونکہ میرا میٹریکولیشن میں بہت اچھا سکور تھا تو آئی واز رول نمبر 2 ان گورنمنٹ کالج لاہور. تو وہاں جو مجھے اقبال ہال میں کمرہ ملا وہ اقبال کا کمرہ تھا. ٹھیک ہے جی. تو ڈاکٹر بننے سے میری کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھی. بس یہ ہے کہ چونکہ ایک محنتی بچہ ہوتا ہے, زیادہ پڑھتا ہے, تو اسے کہا جاتا ہے جی تم نے ڈاکٹر بننا ہے جی. تو وہ میں نے ظاہر ہے کہ فزکس, کیمسٹری بھی ساتھ پڑھ رہا تھا, لیکن میری زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ لینگویجز میں تھی اور ہسٹری میں تھی. تو ابھی فی الحال آپ کتنی لینگویجز بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر پنجابی مادری زبان ہے, اردو جو ہے وہ ہے جس نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے. اسی طرح انگلش جو ہے وہ چونکہ امریکہ میں گئے ہیں تو جا کے وہاں پر انگلش کے ساتھ تعلق ہو گیا. تو یہ 3 زبانیں تو ایسی ہیں جن کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. لیکن اس کے ساتھ پرشین اور عربی, لیکن پرشین سے زیادہ اب عربی. عربی زبان چونکہ اسلام کی زبان ہے, قرآن کی زبان ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, تو اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تعلق ہوتا گیا. جو کہ جب میں سعودی عرب میں نے ایز اے چیئرمین آف ریہیب ہاسپٹل کام کیا 3 سال, تو وہاں عرب کلچر کے ساتھ اور لینگویج کے ساتھ میرا خاصا اچھا انٹریکشن ہوا. تو میں قرآن کا اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی ینگ ایج سے ہی بن گیا ہوں. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ زبان جو ہے میرے لیے آسان ہے, لیکن میں اس میں اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں بات چیت کرنے میں نا. ویسے بھی بات چیت کرنے میں کوئی اتنا ایکسپرٹ کبھی بھی نہیں رہا کسی بھی لینگویج میں. جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنی ایف ایس سی کر لی, اس کے بعد آپ نے کس سبجیکٹ میں اپنی گریجویشن کی اور جابز وغیرہ کب اسٹارٹ کی آپ نے؟ ایف ایس سی کے بعد ظاہر ہے میرا سکور اچھا تھا تو مجھے میرٹ پر نشتر میڈیکل کالج میں داخلہ مل سکتا. ویسے تو میرا خیال ہے کہ میرا میڈیکل کسی بھی میڈیکل کالج میں پنجاب میں داخلہ ہو سکتا تھا, چونکہ خانیوال ملتان کے قریب ہے تو وہاں پر زیادہ میرے لیے فیزیبل تھا. تو میڈیکل کالج میں بھی میری جو انٹرسٹ ہیں وہ میڈیسن سے زیادہ دوسری چیزوں میں تھی, اور اس زمانے میں مذہب کے ساتھ میرا ایک انٹریکشن بھی بڑا اچھا ہو گیا. اور ایم بی بی ایس کرنے کے بعد میں کچھ مہینوں کے لیے ایک مشنری سسٹم میں انوالو تھا. تو میں اس میں چلا گیا, اور جب میں واپس آیا تو میرے ساتھ جو ہاؤس جاب کرنے والی سیٹس تھیں وہ ساری کی ساری فل ہو چکی تھیں. سو آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی وے کہ میں میڈیکل میں ہاؤس جاب کروں. اب ڈاکٹر بننے کے بعد ہاؤس جاب نہیں کیا تو آپ انکمپلیٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو وہاں پر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں سی ایس ایس کا امتحان دے دوں. تو چونکہ دیکھیے نا, آپ کو لینگویجز اچھی لگتی ہیں, آپ کو ہسٹری سے پتہ ہے, آپ کو پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کا پتہ ہے, اور پاکستان سے جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. تو سی ایس ایس ایسے تھا کہ جیسے بس بیٹھ کے, آج کل تو بڑی اکیڈمیز ہیں نا جی, ہم نے تو بس ایسے جا کے نا امتحان دے دیا, اور الحمدللہ اس سی ایس ایس کے امتحان میں میری 28th پوزیشن تھی. تو میں نے چونکہ اپنے پریفرنسز میں
سب سے اوپر فارن سروسز لکھا ہوا تھا اور نیچے جو ہے وہ پاکستان ریلویز لکھا ہوا تھا، کیونکہ میں نہ انکم ٹیکس میں جانا چاہتا تھا، نہ کسٹم میں، نہ پولیس میں، نہ ڈی ایم جی میں، مجھے ان میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ فارن سروسز میں مولوی کیا کرے گا جا کے، کیونکہ اس زمانے میں میرا جو حلیہ اور پورا سٹائل تھا مذہبیت کی طرف بہت تھا، تو بڑی لمبی داڑھی اور بڑا جو ہے شلوار قمیض ہی پہننی ہے اور اس طرح کا تھا. تو انہوں نے کہا جی فارن سروسز میں کیا کرے گا مولوی، تو اس کو جو ہے پاکستان ریلویز میں ڈال. تو ہمارا 15th کامن تھا، اور میرا خیال ہے کہ زندگی میں دوسری جگہ جہاں پر میں نے واقعی پاکستان کے متعلق ڈیٹیل میں سمجھنا شروع کیا وہ بیوروکریٹک ٹریننگ، جو کامن ٹریننگ جسے کہتے ہیں، اس دوران میں جو ہے مجھے احساس ہوا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور یہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. جی، پھر آپ نے اس کے بعد کیا نیکسٹ اسٹیپ لیا؟ جی، تو میں ایکچولی ریلویز میں رہنے کا مجھے کوئی اتنا نہیں ہو رہا تھا، اٹریکٹیو نہیں لگ رہا تھا، خاص طور پر جب میں اس کے اندر گیا. تو میرے فادر نے مجھے کہا کہ نہیں جی آپ ایک افسر ہیں، سی ایس پی آفیسر ہیں، اس کے بینیفٹس بڑے ہوتے ہیں، اس میں بڑا کچھ ہے. لیکن وہ سارے کے سارے بینیفٹس مجھے بڑے چھوٹے لگتے تھے کہ آپ کا گھر اچھا مل گیا، آپ کو میو گارڈن میں لاہور میں سب سے اچھی ریزیڈنس اس زمانے میں ریلوے کے افسروں کی ہوتی تھی، اور اسی طرح آپ پورے پاکستان میں گھوم پھر سکتے ہیں، بڑی پیسفل اور اچھی، اور ایکچولی بہت سارا کام ایسا کر سکتے ہیں آپ جو ہیلپ کرتا ہے، لیکن ملک کی ہیلپ کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو پالیسیز اور جو سسٹم، اصل میں اگر آپ کے ملک کی ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو نا تو اس میں کسی اچھے کام کی پھر وہ ویلیو نہیں ہوتی. تو آپ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ نہیں پاتے کہ آپ کچھ کریں. تو ایک طرف نہ میں میڈیسن میں اپنے آپ کو موٹیویٹ فیل کر رہا تھا، اور نہ میں جو ہے وہ سول سروس میں موٹیویٹ فیل کر رہا تھا. تو یہ ابھی ایک ینگ آدمی ہے جو کسی چیز میں موٹیویشن فیل نہیں کرتا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی اسی طرح ہوں گے. تو اس وقت میں نے ایک اکیڈمی بنائی تھی سول سروسز کے آفیسرز کے لیے، جو ایگزام ہوتا ہے سی ایس ایس کا، اس کی ٹریننگ کے لیے. مجھے اس میں زیادہ اچھا نظر آ رہا تھا کہ اگر بیوروکریسی میں اچھے سوچ کے اسمارٹ لوگ ایک اچھے عہد کے ساتھ انٹر ہوں انٹری پوائنٹ پر، تو شاید یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے زیادہ کچھ کر سکیں. بالکل. ابھی جیسا کہ آپ نے بات کی کہ آپ کے فادر نے کہا کہ آپ سی ایس پی آفیسر ہیں، اور مطلب موسٹلی یہی دیکھا جاتا ہے نا، ایک یہ سائیکی بھی ہم پیرنٹس کی بن چکی ہے کہ وہ چاہتے کہ گورنمنٹ جاب ہو. جی، تو اس کو آپ ایسے کیسے ڈیفائن، یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے، لیکن پھر بھی میں یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی، میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ گورنمنٹ جاب ڈھونڈ رہے ہیں نا، تو آپ پلیز اپنے جو ہے شخصیت کو ریویو کیجئے، کیونکہ آپ کے پاس پاور تو آ جائے گی، تو اس پاور کو اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو آپ جسے کہتے ہیں کھڈے لائن لگنا، اپنے ڈپارٹمنٹ میں لگنا پڑے گا، اور اگر آپ اس کو ابیوز کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج ہر نوجوان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا بزنس شروع کرنا ہے، میں نے خود سے کچھ کرنا ہے. اور آج کل ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا اور جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کو ایک انڈیویجول انٹرپرونر آپ کے لیے بہت آپشنز رکھتا ہے. میرے نہیں خیال کے لوگوں کو نا جی جابس کی طرف، جابس کو صرف ایک سٹیپنگ سٹون بنانا چاہیے. تو میں نے جو ہے جو اکیڈمی بنائی ہوئی تھی، پھر والد صاحب کی وفات پر جو ہے مجھے بہت گلٹ فیل ہوا، اس لیے کہ ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی، اور اس کی سے مجھے یہ فیل ہوا کہ میں تو اپنی پڑھائیوں میں لگا رہا، مجھے تو ان کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا. تو وہ جو گلٹ ہے اس میں مجھے پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو ایسے میں میرے جو بہنوئی تھے باہر ملک سے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھی تم باہر آ جاؤ، ملک سے باہر آ جاؤ، تو تمہارے لیے کوئی ہم راستہ ڈھونڈتے ہیں. تو میں سعودی عرب میں ایک دوبارہ میڈیسن میں نے ایک ہاؤس جاب شروع کیا، اور وہاں سے میں ویزے پہ امریکہ گیا. تو امریکہ جب میں گیا تو وہاں مجھے فیل ہوا کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، وہ مجھے فیل ہوا. اچانک مجھ پر احساس ہوا کہ میں کون ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں مسلم ہوں، میں نے جو ہے کیا کرنا ہے. تو وہاں سے پھر میری زندگی جو ہے ایک بالکل نئے ڈائریکشن میں چلی گئی، ایک نیا جی. پھر یہ بتائیں کہ جب آپ نے امریکہ میں شفٹ ہوئے آپ، دین آپ نے یہ جو پین مینجمنٹ بیسیکلی آپ کر رہے ہیں،
اس کی طرف آپ نے کب سوئچ کیا اور یہ کیسے شروع ہوا؟ جی تو امریکہ میں بہت آپ کے پاس نا جی آپشنز ہوتے ہیں، اسے لینڈ آف اپرچونٹی. آپ کچھ بھی کریں، بزنس کریں، کسی اور جگہ پہ جائیں، آپ کے لیے اگر آپ محنتی ہیں، صحیح کنسسٹنٹ ہیں، تو آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ میری زندگی میں سب سے آسان کام میڈیسن پڑھنا تھا. تو میں دوبارہ میڈیسن کی طرف آیا، ایگزام دیے، اور الحمدللہ میری جو ریزیڈنسی تھی وہ کارنل یونیورسٹی کے نیو یارک ہاسپٹل میں ہوئی. اور جب میں ریزیڈنسی کے لاسٹ ایئر میں تھا، کارنل اور کولمبیا کا مرج ہوا ہاسپٹلز کا، یونیورسٹیز کا نہیں، ہاسپٹلز کا. تو نیو یارک پریسبیٹیرین ہاسپٹل جو ہے وہ دونوں یونیورسٹیوں کا ہاسپٹل بن گیا. فیلوشپ کے بعد جو ہمارے چیئرمین تھے، انہوں کو پتا تھا میں پین میں فیلوشپ کر رہا ہوں، تو وہاں اس وقت ایک نیا اسپائن سینٹر بن رہا تھا کولمبیا یونیورسٹی میں، اینڈ دے نیڈیڈ این انٹرونشنل پین اسپیشلسٹ. تو چیئرمین مجھے بہت پسند کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تمہیں ہی لینا ہے. تو میری پہلی جو جاب ہے وہ ایز اے ڈائریکٹر آف اسپائن سینٹر شروع ہوئی کولمبیا یونیورسٹی میں. اور اگین وہ جو کام کرنا ہے بڑے انسٹیٹیوشنز میں، اس نے بھی بڑا آئی اوپنر تھا میرے لیے. اور میرے لیے یہ تھا کہ کیسے برین ڈرین جو ہے ملک، ہمارے ملک کو ختم کر رہا ہے، اور ہم ادھر آگے کامیاب تو ہو جائیں گے، لیکن وہ کامیابی انڈیویجول کامیابی ہوگی. وہاں سے ریزیڈنسی کے آخر میں میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو آرگنائز کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. آپ کی یہ جرنی جو یہاں تک کی تھی، یہ کیسی رہی؟ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ لائک آپ جب ایک مائنڈ میں ریمائنڈ کرتے ہیں ساری جرنی، تو کیسی آپ کو لگتی ہے؟ اصل میں ایک چیز ہے جی کہ جسے کہتے ہیں تھاٹ. اقبال بیسیکلی ہمارا استاد تھا، یعنی علامہ اقبال. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی شخصیت کے کئی ایسے حصے ہیں جو شاید ہمارے لیے آبجیکشنیبل ہوں، لیکن ایکچولی اس نے استاد کا کام بہت اچھا کیا کہ ہماری آنکھیں کھولی رکھی. تو آنکھیں کھلی ہوں اور آپ تھنکر ہوں، سوچتے ہوں، تو پھر آپ کے راستے میں اور آپ کی شخصیت کی جو کمیاں ہیں وہ اپنے آپ ٹھیک ہونے کی طرف جاتی رہتی. آپ اپنے آپ کو کبھی اگنور نہیں کرتے. آپ وہ جو خودی کا کانسیپٹ ہے اور اپنی ذات کا کانسیپٹ ہے، اور کائنات میں آپ ایز اے ہیومن بینگ اور باقی کائنات کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہے، اس کو اس فلسفے، اس شاعری نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا. بالکل. تو اس میں اپنے اوپر دیکھنے کی تو موقع نہیں مل رہا تھا. البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ سب سے بڑا کوشچن بن گیا تھا. تو وہاں پر جیسے ہی میری ریزیڈنسی ختم ہوئی تو میں نے ایک آرگنائز گروپ بنایا، اس کا نام تھا پازیٹیو تھنکرز کلب. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں میں جو چیز پازیٹیو سوچنے والے لوگ ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے، اور پھر پاکستان میں ایسے پروجیکٹس لگائے جائیں جہاں پر اسی طرح کے لوگوں کو آپ انٹرٹین کریں. تو یہ ایک ایفرٹ شروع ہو گئی. اب میری پروفیشنل لائف چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اور پروفیشنل لائف میں بھی میں نے جان بوجھ کے وہ ٹاپکس، وہ ایریا سلیکٹ کیا جس میں مجھے ٹائم مل سکے. تو میں نے پین مینجمنٹ کو اس لیے سلیکٹ کیا کہ اس میں میرے پاس نا آپشنز بڑے ہو جاتے تھے. میں پریکٹس کر سکتا تھا، میں کسی ہاسپٹل کا ملازم نہیں تھا. تو یہ جو میرے پاس اویلیبلٹی تھی کہ آپ بہت زیادہ کمانے کے پیچھے پڑنے کی بجائے جو تھوڑا سا کام کریں اپنے ضرورت کے درجے میں، اور باقی کام میں پازیٹیو تھنکرز کلب چلا رہا تھا. گریٹ. تو پھر آپ نے ناؤ اور نیور موومنٹ کی جو تخلیق ہوئی وہ کیسے؟ اصل میں پازیٹیو تھنکرز کلب جو ہے وہ 2014-15 میں جا کے ہم نے اس کو کہا کہ یہ اپنا آؤٹ کم نہیں دے رہا. وہاں پر امریکہ میں کچھ لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. کوئی پاکستانی ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستانی ووٹ نہیں دیتے امریکہ میں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آ کے، انہوں نے ایک پروجیکٹ ڈیموکریسی بنایا. اس پروجیکٹ ڈیموکریسی کو انہوں نے کہا جی، کسی نے کہا جی آپ ڈاکٹر شاہد سے ملیں، وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. ان کو مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کی اسکل آتی ہے. تو ہمارے لانگ آئیلینڈ میں تقریباً 100,000 فیملیز ہیں مسلم، لیکن ان میں سے ہارڈلی 2,000-3,000 لوگ ووٹ دیتے ہیں. واقعی ووٹ ہی نہیں دیتے. جب بس وہ کہتے ہیں جی ووٹ دینے سے کون سا تبدیل ہو جانا ہے. بالکل. پاکستان میں بھی بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ووٹ نہیں دیتے. جسٹ یہ مسلم جو ہیں جہاں کسی بھی کلچر سے آئے ہوئے ہیں نا جی، وہ ان کی سیاستوں سے تو بھاگے ہوئے آئے ہیں. ایک سیرین جو ہے، وہ جو سیرین گورنمنٹ کے آپریشن سے بھاگا ہوا ہے، اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ اپنے کمانے میں، بچوں میں انٹرسٹڈ ہے. تو ہم نے اس پروجیکٹ ڈیموکریسی میں الحمدللہ ہماری ایک ایسی اسٹریٹجی ہم نے بنائی، ایسی میٹنگز کی، لوگوں کو موٹیویٹ کیا.
فگر آؤٹ کیا کہ آرگنائز کیسے کرنا ہے. تو اب میرا خیال یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہاف دا پاپولیشن جو ہے وہ ووٹ دینے لگ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر مسلمانوں کا ایک امپیکٹ پڑنا شروع ہوا. بالکل. اس دوران میں پروجیکٹ ڈیموکریسی کے بعد ہی ہمارا شروع ہو گیا کووڈ. اور کووڈ جو ہے یعنی پروجیکٹ ڈیموکریسی کے وقت ہمارا مقصد تھا کہ کسی طرح ٹرمپ نہ آئے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے بہت اسلامو فوبک اور مسلمانوں کے خلاف بڑی باتیں کرتا تھا، اور وہ اپنی بیس سے بات کر رہا ہوتا تھا نا، تو اس کی بیس مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو اب اس وقت ہماری جو پروجیکٹ ڈیموکریسی ہے اس نے بڑا اچھا کام کیا کم از کم علاقے میں. لیکن پھر کووڈ کے 2 سال جو ہیں اس دوران میں ہماری ایکٹیویٹیز تھوڑی سی کم رہیں. اسی دوران میں ہمارے ہاں رجیم چینج ہوئی، اور پھر رجیم چینج کے بعد جو ہے نا جی اٹس این ہسٹری. وہاں پر مجھے خیال آیا کہ اگر آپ نے پورے دنیا میں مسلمانوں کی ہیلپ کرنی ہے تو آپ کو پاکستان میں ایک ایسی ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ لانی ہے جس کا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی پولیٹیکل شخصیت ہو، لیکن اس کے پیچھے بیہائنڈ دا فورسز جو کرٹن کے پیچھے لوگ ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ کٹ آف کرنا ہے، تاکہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اپنی فلٹریشن کو مکمل کر سکے 1-2 سائیکلز. ایگزیکٹلی. لاسٹ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جنہوں نے آپ کی اسٹوری سنی اور آئی ہوپ کہ ان کو بھی بہت موٹیویشن اور انسپائریشن ملی ہوگی، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے جب میں پیچھے اپنی کامیابیاں دیکھتا ہوں یا اپنی کہیں سیٹ بیکس دیکھتا ہوں، اس میں آئی فیل کہ سب سے بڑا ہاتھ میری والدہ کا تھا. میری والدہ نے مجھے قرآن سے کنیکٹ کیا، میرے والد نے مجھے پاکستان سے کنیکٹ کیا. تو یہ پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے. میں جب کبھی بھی اپنی لائف کو دیکھتا ہوں نا جی، تو 2 جگہوں پر وہ مجھے بالکل کلیئرلی نظر آتی ہے. جب تک میری والدہ زندہ تھی 2000 تک، میں نے دیکھا ہے کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا میں کامیاب ہو جاتا تھا. بالکل کوئی مشکل نہیں لگتی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آسان، یعنی امریکہ میں اکیلے خالی ہاتھ جانا اور وہاں کے سب سے بڑے انسٹیٹیوشنز میں ریزیڈنسی کرنا، ہر چیز آسانی سے ہوتی. جب وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد مجھے ہر چیز میں اسٹرگل کرنی پڑی. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جو آپ کے لیے 24 آورز دعاؤں میں لگا ہوا ہے وہ آپ کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات پکی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ امبیرس ہوں، وہ ذرا سا بھی ان کو نا، یعنی جیسے بھی ہیں وہ ڈزنٹ میٹر، وہ جیسے بھی ہیں آپ ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں. ایک تو یہ بات. دوسری چیز جو میں ان کو کہوں گا کہ اگر آپ نے میری لائف میں کوئی اچھی چیز تھی تو وہ گیونگ موڈ میں ہونا تھا، کہ پاکستان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو بڑا انقلاب لے آئیں، کوئی بڑا کچھ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلا یہ سوچ ہے جو آپ کی صلاحیتوں کو باہر لے کے آئے گا کہ پاکستان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. That's it. اور اس کے بعد جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس کو تو کرنا شروع کر دیں. ڈونٹ ویٹ کہ میں جب کامیاب ہو کے 70 سال کا بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر میں کروں گا. نہیں، آپ آج کے دن کچھ کر سکتے. جیسے ہی آپ گیونگ موڈ میں آ جائیں گے تو جو بھی کام دوسرے ہیں وہ آپ کے ہونے شروع ہو جائیں گے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. اور آئی ہوپ کہ ہمارے جو دیکھنے والے ینگسٹرز ہیں اسپیشلی ان کو آپ سے سن کے بہت موٹیویشن ملی ہوگی، اور وہ بھی پاکستان کے لیے اپنا جو ایک کردار ہے وہ ضرور ادا کریں گے. جی، تھینکس فار ہیونگ می.